ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ پھر اس نمرود کا معاملہ کیا ہوا۔ اسی میں کتاب البدایہ و نہایہ میں آگے ہمیں یہ ملتا ہے کہ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ سب ہونے کے بعد میں، جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس فرشتے نے بھی توحید کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، نمرود نے پھر انکار کر دیا، فرشتے نے تیسری مرتبہ ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، فرشتوں کو بھی انسانی شباہت میں ہی بھجایا کرتے۔ تو میری بہنوں، تب کہا نمرود نے کہا کہ تو اپنے لشکروں کو جمع کر لے، کیونکہ میں تو تیرے رب پر ایمان لانے والا نہیں ہوں، توحید کو اپنانے والا نہیں ہوں، تو لہٰذا میں سے مقابلے پر آ جا۔ اور کہا کہ لا لشکروں کو اپنے جمع کر کے، اور جو ہے میں بھی اپنے لشکروں کو جمع کرتا ہوں۔ تب میری بہنوں وہ وہاں سے فرشتے لوٹ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ طلوع آفتاب کا وقت ہوا، اگلے دن صبح ہوئی تو وقت طلوع آفتاب نمرود نے اپنی تمام فوجوں کو جمع کر لیا کہ اب وہ آئیں گے جس سے ان کو مقابلہ کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اللہ کا لشکر لے کر آئیں گے، توحید کی دعوت دیے تھے۔ تو میری بہنوں دیکھو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اوٹ بول تو پیچھے، اتنے مچھروں کی فوج آ گئی، اتنے جھنڈ آئے کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ آتا ہے تفسیر میں، اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا فرمائے، تفسیر ابن کثیر، کتاب البدایہ والنہایہ۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں والوں پر، یعنی کہ فرعون کے لشکروں پر اللہ نے مچھروں کو مسلط کر دیا۔ دیکھو کس سے سزا ملی اس کو، مچھر۔ حالانکہ آپ دیکھو ایک مارے تو مر جاتا مچھر، لیکن ایسے مچھروں کی فوج کو اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا، اور انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی، ایسے نوچا ان مچھروں نے۔ اور ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسے کئی سال تک، بتایا جاتا ہے کئی سال تک جو ہے وہ اس تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، وہ درد سے، تکلیف سے، جو مچھر اس کے دماغ میں بھن بھناتا تو اتنا تڑپتا تھا کہ اس کے سر پہ ہتھوڑے مارے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ، یعنی کہ مچھر باہر نہیں نکلتا، اتنا پریشان ہوتا، یہاں تک کہ اتنی تکلیف وہ لوگوں سے کہتا اپنے غلاموں سے، مارو میرے سر پہ، مارو میرے سر پہ۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ کیا کر دیا اس کا حال، دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدترین سزا دی۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آج کے بھی ایسے جو پیر مرشدے ہیں، جو کوئی بھی ایسے بنے بیٹھے ہیں جو کہ یعنی کہ ایسی باتیں کہتے ہیں ہمارے ہاں آؤ، ہم آپ کی یہ تکلیف دور کریں گے، وہ تکلیف دور کریں گے، تو یاد رکھیے اگر دنیا میں وہ تھوڑی دن کی زندگی راحت کی پا بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ان کو ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ لیکن ہم آپ کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے میری بہنوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کہ کسی چیز کے اوپر بھی قدرت رکھنے والے ہو، اور اپنے ایمان کو درست کریں۔ پھر دیکھیے کیا ہوا، وہ مارتے مارتے ہتھوڑے تھک جاتے لیکن اس کا درد ختم نہ ہوتا، حتیٰ کہ اسی تکلیف میں مبتلا جب کہ اللہ کا وقت آ گیا اس کے یعنی کہ زمین کی سزا کے خاتمے کا، تو جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ نمرود اس طرح اسی مچھر کی تکلیف کے ذریعے سے مار دیا گیا۔ تو میری